السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ خواتین کا مسجد میں نماز ادا کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تمہاری عورتیں تم سے مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں اجازت دے دیا کرو۔ محترم سامعین، آج کی زیر مطالعہ حدیث کو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ راوی اس حدیث کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث پاک کا تعلق خواتین کا مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے سے ہے۔ اس کی تشریح سے قبل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورت کی افضل ترین نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر کے اندر ادا کرتی ہے۔ آپ کا یہ ارشاد گرامی خواتین کی نماز سے متعلق اصول اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ارشاد گرامی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، نماز پانچ گانا کی امامت خود سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے امت کے افضل ترین اور اعلیٰ ترین شخصیات یعنی صحابہ کرام ہیں۔ ماحول مسجد نبوی کا ہے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں آسمانی ملائکہ کی آمد و رفت ہے۔ آج کے اس دور میں اس جیسے ماحول کا تصور بھی ناممکن ہے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کی بہترین نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر کے اندر ادا کرے۔ اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ خاتون اسلام کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ گھر ہی میں نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کر کے اعلیٰ ترین نماز کا ثواب حاصل کرے۔ نیز قرآن و حدیث کے واضح ارشادات بھی یہی ہے کہ جس قدر ممکن ہو عورت اپنے آپ کو گھر کے اندر معمولات سے منسلک رکھے، اپنے زیب و زینت اور آرائش کا کم سے کم اظہار کرے۔ ارشاد بانی ہے، اے خواتین اپنے گھروں میں رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح باہر مت نکلو۔ نیز فرمایا اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو ظاہر ہے یعنی ہاتھ پاؤں۔ النور انہی آیات اور احکام قرآنی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر کے اندر ہی خواتین کی نماز کو افضل ترین قرار دیا ہے۔ بلا شبہ اس بات سے بھی انکار نہیں کہ اس مبارک دور میں خواتین مسجد نبوی میں جا کر نماز ادا فرماتی تھی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت قرآن حکیم کا نزول اور وحی الہی کی آمد جاری تھی اور اترنے والی آیات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنتے اور اپنی ایمانی کیفیات میں اضافہ فرماتی تھی۔ خلافت راشدہ کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا کہ خواتین اسلام تمام تر حدود و قیود کے ساتھ مساجد میں نماز ادا کرتی اور آمد و رفت میں حجاب اور پردہ کی مکمل پابندی کے ساتھ ساتھ خوشبو کے استعمال سے بھی اجتناب کرتی تھی۔ راستے کے کنارے کا انتخاب کرتی تاکہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو۔
ایسی صورتحال میں مرد حضرات بھی اپنی دینی پابندیوں اور ذمہ داریوں سے احکام الہی کے مطابق عہدہ برا ہوتے تھے، سو خواتین کا مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا ایک اجازت تھی، حکم نہیں تھا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لینے کے بعد جب ہم زیر مطالعہ حدیث کی طرف آتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم اپنی خواتین کو نمازوں کی ادائیگی کے لیے مساجد میں بھیجا کرو، بلکہ یوں فرمایا کہ جب تمہاری عورتیں مساجد میں جا کر نماز کی ادائیگی کی اجازت طلب کرے تو انہیں اجازت دے دیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اصول تو یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں ہی میں اس فرض کی ادائیگی کرے، لیکن اگر وہ کسی اہم دینی ضرورت کے لیے مساجد میں جانے کی خواہش کا اظہار کرے اور تم سے اجازت طلب کرے تو انہیں جانے دیا کرو، جیسے نماز جمعہ میں واعظ و تذکیر کی سماعت کے لیے یا عیدین کی نمازوں میں دعاؤں میں شمولیت کے لیے۔ بہرحال اجازت موقوف یا منسوخ نہیں ہوئی، البتہ مشروط ہے اس بات کے ساتھ کہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو، مردوں اور عورتوں کا باہمی اختلاط نہ ہو تو مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے میں حرج نہیں۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر اندیشہ فتنہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواتین کو مساجد میں جا کر نماز ادا کرنے سے روک دیتے۔ خود روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو تو ان کے فرزند جن کا نام بلال تھا نے کہا کہ ہم تو اجازت نہیں دیں گے، تو آپ نے سخت برمی کا اظہار فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا رہا ہوں اور تمہارا رد عمل یہ ہے، سو ہم عرض کریں گے کہ حالات و ماحول کا جائزہ لے کر اس مسئلے پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ دینی تقاضا ہو تو شریعت مطہرہ کی تمام ہدایت کو پیش نظر رکھ کر خواتین کو مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ چونکہ حدیث میں اجازت طلب کرنے کی بات ہے تو چاہیے کہ خاتون ضرور اس بات کو بھی مد نظر رکھے اور مسجد جانے کے لیے اپنے والد، بھائی یا خاوند سے اجازت طلب کرے اور بغیر اجازت کے اس اقدام سے گریز کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو احکام اسلام پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔